أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین کرام، میرا یہاں اس مدرسے میں آنا بہت زمانے سے، تقریباً 52-53 سال تو میرے یاد ہے۔ کتنا لمبا زمانہ، تب سے آ کے یہاں کلیان پور میں، چونکہ میں 1969-70-71 میں کسیروے میں تھا، پھر 2 سال بعد پڑھانے آ گیا کسیروے میں، 76 تک رہا، تو پھر آپ کے یہاں مدرسے میں آنا جانا، اور کبھی مدرسہ شرف العلوم کسیروے کے لیے آپ کے گاؤں میں آنا جانا رہا۔ لیکن آپ کا یہ مدرسہ بڑا قدیم ہے، مگر حالات آتے رہے جاتے رہے، جیسا اس وقت میں تھا آج بھی ایسا ہی محسوس ہے۔ اسکول بھی آپ کے گاؤں میں چلا، اب معلوم نہیں کہاں تک وہ ہے، تو تاریخ تو یہاں کی سب سامنے ہے، مگر جو ایک ادارے کو آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت تھی، شاید ابھی ادھر وہ توجہ نہ ہو۔ اتنا قدیم پرانا ادارہ، اور جائے وہ بھی بڑا اچھا، پورا گاؤں ایک ہی، یہ بھی نہیں کہ یہاں دوسرے لوگوں میں کوئی بات ہو، سب اپنے ایک ہی ہیں۔ لیکن محسوس یہ ہے کہ کوئی نمایاں کام اگر ادارے میں ہوتا، کوئی اچھا عالم حافظ یہاں بنتا، آپ کے گاؤں کے لوگوں کے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنتا۔ چونکہ قرآن پاک انسان کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ ذات باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں، تم میرے بن کر کے دیکھو، میں تم سے زیادہ تمہارا بننے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے پہلے تمہیں بننا پڑے گا۔ چونکہ کمزور کو جھکنا پڑتا ہے، بڑا بڑا ہے، اسے جھکنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بہانا چاہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، ذرا سے مائل ہو جاؤ، میری تو نرمی شفقت رحمت برکت تمہارے لیے توڑ کر آئے گی۔ ذات باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں، تم میری طرف 1 قدم چلو، میں 10 چلنے کو تیار ہوں۔ 1 نیکی کرو، میں 1 کے بدلے میں 10 دینے کے لیے تیار ہوں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اگر تم 1 نیکی کرو گے، 1 کے بدلے میں 1 نہیں 10 تو میں کم سے کم دوں گا۔ لیکن شرط وہی ہے، میں نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا، آپ اس کی طرف تھوڑا سا چلو گے تو میں خوب چلوں گا، تم 1 قدم تو میں 10 چلوں گا، تم اگر پیدل چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر کے آؤں گا، اور تم دوڑ کر اگر آؤ گے تو میں تمہیں اپنی گود میں اٹھا دوں گا۔ جیسے کوئی بچہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر، ماں باپ کو دیکھ کر دوڑ کر آئے تو ماں باپ پیار میں اسے ایک دم گود میں اٹھا لیتے، اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جب میں تمہیں اپنی گود میں لے لوں گا، تمہارے پیر میں بن جاؤں گا، ہاتھ میں بن جاؤں گا، آنکھیں میں بن جاؤں گا، کل ملا کر تمہاری ہر ضرورت میں آسانی سے پوری کر دوں گا۔
لیکن شرط ہے تمہارا ادھر متوجہ ہونا. لیکن ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. پہلی امتوں کی عمریں تو ہزاروں سال ہوتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے تمہارے سب انسانوں کے باپ ہیں، 40 کم 1000 سال عمر. فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا 450 سال تو حکومت کی تھی اور کبھی سر میں درد نہیں ہوا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا جب پہلی امتوں کی عمریں تو اتنی، تو پھر آپ کی امت کی عمریں کیا ہے؟ کہا کہ 60 اور 70 سال کے درمیان تو عام ہے. کوئی پہلے چلا جائے کوئی بعد میں جائے، درمیانی 60 اور 70 سال کے درمیان. تو پھر فرمایا کہ جب ہماری امت کی اتنی کم عمر پہلی امتوں کی اتنی زیادہ عمریں، تو ان کے تو ثواب بھی زیادہ ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے. فرمایا کہ ہاں، پہلی امتیں عمل خوب کرتی تھی، ثواب انہیں کم دیا جاتا. پہلی امتیں جیسے فجر سے ظہر تک کام کیا، اجرت وہی. پھر بعد میں دوسری امت آئی، اس کا عمل ظہر سے عصر تک، عمل تو اس کا خوب، ثواب وہی برابر. اور میری امت کو تو یہ سمجھو جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے اور ثواب ان سے بہت زیادہ. اسی لیے آگے رمضان آ رہا ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات دی اس امت کو، صرف اس امت کو. اس رات کے لیے بیان کیا کہ اگر ایک رات عبادت کر لو گے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. وہ رمضان کے مہینے میں شب قدر آتی ہے، ایک رات جو بیدار رہنے کی رات ہے. ایک رات عبادت کر لو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اس رات کی عبادت کا ثواب ہے. یہ اسی امت کا خاصہ، پہلی امتوں میں نہیں ہے. چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل تمام علوم کی جامع قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن پاک کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا تھا. اس کتاب کی برکت کی وجہ سے ذات باری تعالیٰ نے اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا. 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل عبادت اس رات کی. اور اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت خاص نازل ہونے کا وقت آ رہا ہے، تم پر سلامتی ہے. اور فجر کے وقت تک برابر یہی اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات ایسی دی. یہی نہیں، ہمیں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب، اپنا کلام ایسا دیا، دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ تمام قرآن پاک میں اللہ نے موجود فرما دیے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن پاک جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں تمام کے تمام قرآن پاک میں ہیں. الف لام میم کا پارہ جو شروع کا ہی ہے قرآن پاک کا پارہ، تیسرا رکوع، 2 آیتیں 8 علوم کو جانے. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اب رب کون ہے جس سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا؟
یہ مستقل ایک فن ہے، مستقل ایک مضمون ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا جاننا وہ کیا چاہیے۔ ساری زندگی گزر جائے مگر اللہ تعالیٰ کی اصلیت، اللہ کی حقیقت کا علم پورا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کے اتنے نام ہیں وہ اللہ کے کام کی وجہ سے نام ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جاننا، اللہ کی صفات کا جاننا، کہ اپنے رب کو جان پہچان کر اس کی حقیقت سے واقف ہو کر کے ڈرو۔ کیوں؟ سب سے پہلے بتایا جس نے تم کو پیدا کیا، وہ ہے تمہارا رب جس نے پیدا کیا، اور تمہیں ہی نہیں تمہارے بڑوں کو، ماں باپ کو اسی نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے تمہارے زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے تمہارے لیے کھیتی، غلہ، پھل فروٹ وغیرہ پیدا فرمائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھیتی کرنے کا طریقہ، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو محکمہ موسمیات کا جاننا اور پہچاننا، کلام تو ایک ہے مگر اللہ کی ذات بڑی عجیب ہے۔ ان آیتوں میں زمین کی کیا حقیقت ہے، آسمان کی کیا حقیقت ہے، آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، زمین میں کیا کیا معدنیات اور کان اور خزانے موجود ہیں، یہ تمام اس قرآن پاک میں اللہ نے اشارتاً اور نبی نے صراحتاً یہ تمام باتیں ہمیں بتائی۔ ایک معمولی چیز نہیں ہے، خالی قرآن پاک جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پڑھ کر کے کیا ہوں گے، یہ مسجد کے امام بنیں گے، زیادہ سے زیادہ مدرسے میں بچوں کو قاعدہ وغیرہ پڑھا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک چیز کا نام نہیں ہے، خالی ان حروف کا نام قرآن نہیں ہے۔ حقیقت قرآن کی کیا ہے؟ القرآن هو اللفظ والمعنى جميعا، قرآن نام یہ الفاظ جو ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں اور ان کا جو مطلب اور معانی ہے دونوں کو ملا کر تب قرآن کہتے ہیں۔ جیسے انسان، اس بدن کا نام، باڈی کا نام انسان نہیں ہے، اس کے اندر روح جب تک ہے تو یہ انسان ہے، اور روح نکل گئی خالی ہاتھ پیر آنکھ ناک کان موجود ہے، اسے کوئی انسان نہیں کہتا۔ کیا کہیں گے؟ وہاں مردہ پڑا ہوا ہے، وہاں جنازہ پڑا ہوا ہے، وہاں فلاں پڑا ہوا ہے۔ انسان کب ہے؟ جب اس میں روح اور اس کا بدن موجود ہے۔ تو قرآن اب تک نہیں آپ نے سنا ہوگا یہ جو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایسی باتیں عام طریقے سے بتائی نہیں جاتی۔ قرآن خالی الفاظ کا نام نہیں، جب تک اس کے معانی کا بھی علم نہ ہو تب تک قرآن حقیقت میں قرآن ہی نہیں۔ اگرچہ الفاظ اس کے، ایک وجہ اور، الفاظ عربی زبان میں ہے اور اس کے معنی کا سمجھنا اپنی زبان میں، کیونکہ یہاں کی زبان کچھ، دوسری جگہ کی کچھ، تیسری کی کچھ، زبانیں تو بہت ہیں، ایک نہیں ہے۔ زبانیں تو ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دور میں بدل جاتی ہیں، صوبوں میں بدل جاتی ہیں، ملکوں میں بدل جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، وہاں کا بادشاہ ریان وہ 72 زبانوں کو جانتا تھا، 72، اور حضرت یوسف علیہ السلام 72 کے بجائے 73 زبانوں سے بات۔ قرآن عربی میں ہے، جتنی دنیا میں زبانیں ہیں تمام زبانوں میں افضل زبان عربی کی زبان ہے، اور دلیل قرآن تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن ہے اور عربی زبان میں ہے۔ تمام نبیوں میں افضل نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی زبان خود اپنی مادری عربی ہے، اور یہ بھی خود اللہ کا کلام عربی میں، اور مرتے ہی چاہے کوئی کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک کا ہو،
اس دنیا میں تو زبان الگ ہے، مرتے ہی جب روح عالم ارواح میں جاتی ہے اور وہاں سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے منکر نکیر، وہ سوال عربی زبان میں کریں گے اور وہ جواب دینے والا عربی میں جواب دے گا۔ ایٹومیٹک حال کے بدلتے ہی زبان بھی بدل جائے گی۔ تو وہاں کی زبان یعنی وہ سوال کرے گا من ربو کا، ما دینو کا، من حاضر عربی میں۔ اگر اس کے پاس ایمان ہوگا تو وہ تو صحیح جواب دے دے گا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، اور یہ آدمی محمد نبی۔ لیکن جو ایمان نہیں ہوگا جواب عربی میں ہی دے گا، وہ کہے گا لا ادری۔ لا ادری عربی میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون، میرا دین کیا، یہ آدمی کون ہے۔ مرتے ہی زبان بدل جائے گی عربی میں ایٹومیٹک سب۔ اور اس سے بھی آگے چلو، قیامت کے دن جب حساب اور کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں جائے گا، کون جائے گا؟ جو میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے اطمینان سے یقین کر کے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے والا اس کی زبان وہاں عربی میں ہو، اور جنتی جنت میں جانے کے بعد کبھی بھی جنت سے باہر نہیں آئے گا اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیشہ پھر اس کی زبان کون سی رہے گی؟ عربی رہے گی۔ تو یہ ہے ہمارا قرآن، جو اللہ کا کلام عربی میں، نبی کی زبان عربی، اور ہماری زبان یہاں اردو ہندی وغیرہ انگریزی ہے، فلا فلا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کے الفاظ تو عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری اردو کو ہر آدمی نہیں سمجھتا، بولیں گے تو الٹا سیدھا بولیں گے۔ لیکن عربی زبان قرآن کی زبان وہ زبان ہے، اپنی مادری زبان تو کچھ بھی ہو، لیکن پوری دنیا میں چلے جاؤ اگر الحمد شریف امام نماز میں پڑھے گا تو وہی ایک انداز، وہی الفاظ، وہی قاعدے، وہی اصول، وہی ضابطہ۔ عربی قرآن پڑھنے کے لیے کوئی زبان کے رد و بدل کی بات نہیں۔ جس طرح ہم یہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، انگریزی ملکوں میں بھی، اور بہاری، بنگالی، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلے جاؤ، سب کا پڑھنا قرآن کا ایک ہی انداز۔ کیوں؟ اللہ ایک، نبی ہمارا ایک، یہ قرآن ہمارا ایک، اس لیے اس قرآن کے پڑھنے والوں کی زبان بھی ایک۔ تو خالی الفاظ نہیں، اس کے معانی کا اپنی اپنی زبان اور اپنی لغت میں جاننا بھی ضروری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کو سمجھ کر پڑھ کر کے اپنی امت اور اپنے لوگوں، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے گاؤں اور بستی کو اس کا مطلب بتائے۔ اس لیے میں تو عموماً جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کے مساجد میں جو ائمہ ہیں، اگر اللہ نے کا فضل ہے وہ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں تو ایک آیت کا کم سے کم نمازیوں کو روزانہ ترجمہ بتائیں کہ ہماری قرآن کیا کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان ہے، مطلب اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے خالی قرآن پاک کے پڑھنے والے کو تو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ تلاوت کر رہا قاری ہے، لیکن حفظ پڑھنے والے کو حافظ کہتے ہیں، اور جو اس قرآن پاک کے معانی کو بھی جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں، اور جو قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہو اسے عامل کہتے ہیں، اور جو مسئلے مسائل کو جان کر مسئلے مسائل کو جان کر لوگوں تک بتائے تو اسے مفتی، فقیہ، عالم کہتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، تو اس لیے بس دعا کی ہی طرف چلیں، بات پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔
دیکھو دین کی باتیں ایک تو ہوتا ہے اپنی باتیں بتانا، ایک ہے دین کی بات بتانا۔ یہ دین کی بات بتانا اصل چیز یہ ہے، اور یہ بھی لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو متنبہ کیا، اپنے ادارے کی طرف توجہ کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، دیندار بناؤ۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دینے سے آپ کے بچے بھی دنیا اور آخرت میں باعزت رہیں گے، اور وہ دیندار بچے اپنے ماں باپ کی دنیا میں بھی خدمت کریں گے، اور جب وہ نیک ہوں گے، اچھے عمل کریں گے، ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال کی وجہ سے ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن نیک اولاد جو عمل کرتی رہتی ہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے ادارے کی طرف توجہ کی جائے، اپنی جانی مالی اور اپنی اولادوں کو اس مدرسے سے افادے اور استفادے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا گاؤں کلیان پور یہ ایک اعلیٰ گاؤں ہونا چاہیے، اور اعلیٰ ہوتے ہیں علم سے۔ جس کے پاس علم ہوگا، دینداری ہوگی، روشنی ہوگی، روشنی میں زندگی گزارنے کا راستہ صحیح ملے گا، گھروں میں برکتیں آئے گی۔ قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہو، سورہ یاسین شریف جس گھر میں صبح پڑھی جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ وہاں کوئی جادو، نہ وہاں کوئی زہر، نہ کوئی سحر جادو اس پر اثر کر سکتا۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو، خاص طور سے سورہ یاسین شریف کی، شام تک کے ضمانت اللہ کی ہو جاتی ہے، وہاں کوئی تکلیف دینے والا بھی تکلیف دے نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک ہر چیز کے دل، سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل۔ اسی لیے جب کسی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھوائی جاتی ہے عموماً۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو تکلیف آ رہی ہے اس کے اوپر روح نکلنے کی وہ آسان ہو جائے۔ تو سورہ یاسین شریف جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی، پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلواؤ۔ باقی تعلیم کا انکار نہیں ہے، خود ہم نے تو اپنے یہاں ہائی اسکول انٹر کا بھی انتظام ہے جلال آباد میں۔ بچوں کی ہر تعلیم کا جو ضرورت کے مطابق اور جسے ہم کر سکتے ہیں مکمل انتظام ہے۔ یہاں بھی آپ لوگ ایسا ہی کریں، ضرورت کی تمام تعلیمیں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے، انہیں ڈاکٹر بناؤ، حاکم بناؤ، منصف بناؤ، انجینئر بناؤ، بڑے بڑے عہدوں پر فائز کراؤ، لیکن قرآن کی تعلیم ضرور دلواؤ، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔